अगर आप पंजाब से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कामों को निकाल दें तो आपको पाकिस्तान खंडर नजर आएगा कि हमने मेहनत करनी है उस पाकिस्तान से वफा करनी है और पाकिस्तान खास करके पंजाब की तरक्की के लिए इंशाल्लाह आइंदा में जितना भी जनूबी पंजाब के एरियाज हैं वहाँ पर जितने गांव हैं हम उसको मॉडल विलेज बनाने जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आपका अपना मेज़बान है मेरे रहमान न्यूज़ 24 के हवाले से आज ख्याल रहमान प्रोग्राम में एक ऐसी सियासी समाजी शख्सियत जो किसी तारफ की मोहताज नहीं, बहुत से अमली इक़दाम किए, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के लिए उनकी बड़ी खिदमात, हमेशा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का परचम बुलंद रखा। तो आज सूबाई पार्लिमानी सेक्रेटरी मजहबी अमूर निज़ामत खुराक पंजाब और महकमा औक़ाफ़ के चार्ज उनके पास, तो बहुत सी खिदमात भी सर अंजाम दे रहे हैं। मलक वही साहब, हाजी मलक मोहम्मद वही साहब, जिनसे हम बात करेंगे मौजूदा बजट 2025 और 26 के हवाले से आया, वो आज क्या कहते हैं। जी हाजी साहब, क्या हाल चाल है सर? अच्छा सर, 2025 और 26 का बजट आ गया, लोगों ने मायूस करार दिया, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात तो ये है कि अगर ये मायूस कुन बजट है, मैं ये समझता हूँ कि पिछले दौर में जो दौर पीटी का गुजरा है, उस बजट और इस बजट में जमीन आसमान का फर्क है। वो गा की गे पर अपना जो था वो बजट था, लेकिन ये अमलन बजट है, इस पे अमलन काम होने को जा रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह उस बाप की बेटी ने, जिसका नाम मरियम नवाज साहबा है, उसने हर शोबे को बड़ी बरीक बीनी के साथ उसको लिया और उस पर फिर काम किया और फिर काम करके उस पर फिर कामयाबी के पंजे गाड़े और साबित किया कि उस दौर में और इस दौर में जमीन आसमान का फर्क है। अच्छा सर, बहुत से इकदाम आपने सियासी तौर पे भी किए, 3 महकमे आपके पास है, तो इनकी मॉनिटरिंग के लिए आप क्या इकदाम कर रहे हैं और इनकी फलाह बहबूद के हवाले के लिए आप क्या इकदाम कर रहे हैं? फूड चूंकि खत्म हो चुका है, अब मेरी जिम्मेदारी जो है मैडम ने, उनकी मेहरबानी है, महकमा खावा मजहबी बोर्ड पे लगाई है। तो मैं ये समझता हूँ कि पहले भी हमने फूड में जो मेहनत की, अल्हम्दुलिल्लाह वो सारा महकमा जानता है। असेंबली के फ्लोर पर जिस तरह अपना महकमे के तमाम वो क्वेश्चन होते थे उसका जवाब दिया और बिल्कुल सच और हकाइक पर मबनी वहाँ पर बातें की और उसके ऊपर फिर इम्प्लीमेंट भी करवा के दिखाया। इसी तरह अब नई जिम्मेदारी जो मेरी है, इंशाल्लाह इस पर भी हम फोकस कर रहे हैं और मैंने ब्रीफिंग दे दी है और इंशाल्लाह हम शाफे साहब से मिलकर, चौधरी शाफे साहब से जो एडिशनल चार्ज हैं उनके पास मिनिस्ट्री का, उनके साथ मिलकर इंशाल्लाह इसको भी इसमें नीट एंड क्लीन और इसमें करप्शन जो है उसको ख़त्म करेंगे। अच्छा सर, आपकी ज़िंदगी का ज़्यादातर अरसा सियासत में गुजरा, मियाँ शहबाज शरीफ साहब के साथ भी आपने काम किया, तो मोहतरमा मरियम नवाज साहब बड़ी दबंग वज़ीर आला पंजाब साबित हो रही है, इस हवाले से आप क्या कहेंगे और इनके साथ काम करते हुए क्या महसूस कर रहे हैं? देखिए, हर बंदे के अपना स्टाइल होता है। जी। जिस शहबाज साहब थे, बिल्कुल वो भी अनथक मेहनत करने वाले वज़ीर आला, बल्कि यहाँ नहीं, पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में उनका नाम था और हर हवाले से हर मामले पे मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने अपना डिलीवर किया। और इसी तरह मैं समझता हूँ वो उसी ख़ानदान का खून है जो मरियम नवाज साहब हैं, तो ज़ाहिर है फिर उनके खून में ये शामिल है कि हमने मेहनत करनी है, उस पाकिस्तान से वफा करनी है और पाकिस्तान खास करके पंजाब की तरक्की के लिए इस ख़ानदान से जो भी है उसने इस कौम के लिए डिलीवर किया। इस कौम के वो तमाम तर मसाइल जो किसी ने हल नहीं किए, जो जैसे हम कहते रहते हैं कि अगर आप पंजाब से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कामों को निकाल दें तो आपको पाकिस्तान खंडर नजर आएगा। तो ये हकाइक पे मबनी बात है, ये सच पे मबनी बात है, ये झूठ नहीं है कि जितने तरक्याती काम जो हैं वो तमीर और तरक्की तमाम जो है वो पंजाब की, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जुमरे में, उसके हिस्से में आती है। अच्छा सर, अपोजिशन का कहना है कि जनूबी पंजाब को
نظر انداز کیا گیا موجودہ بجٹ میں، اور بالخصوص لاہور کی طرف خاص توجہ دی گئی ہے، تو اس میں کتنے حقائق ہیں؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر ایم پی اس وقت خوش ہے. ابھی ریسنٹلی ہر ضلع میں جس طرح ہر شعبے پر جیسے ستھرا پنجاب ہو، صاف ستھرا پنجاب چیک بھی، اسی طرح دھیرانی پروگرام ہو، اسی طرح ہمت کارڈ ہو، اسی طرح صحت کے معاملات پر اپنا کام جو انہوں نے کیا ہے، پھر ایجوکیشن کے معاملے اپنا جو کام کیا ہے. پہلے بھی جنوبی پنجاب کے اوپر جتنی بھی مہریں ثبت ہیں ترقیاتی کاموں کی، وہ تو نون کے حصے میں آتی ہیں. تو انشاءاللہ آئندہ میں وہاں پر جو ایک ماڈل ولیج ہم لے کر جا رہے ہیں، تمام ان اپنا جو ہے وہ جتنا بھی جنوبی پنجاب کے ایریاز ہیں وہاں پر جتنے گاؤں ہیں ہم وہ ماڈل ولیج بنانے جا رہے ہیں، اور وہ فنڈ جو ہیں وہ اسی گاؤں پر ہی لگے گا، اس یونین کونسل پر لگے گا. تو آپ کو فرق نظر آئے گا کہ 2018 سے 23 والا پنجاب کون سا تھا اور 2024 سے 29 والا پنجاب الحمدللہ کون سا ہے. اچھا سر، یقیناً پاکستان کی معیشت کو بہتر بنانے کے لیے بہت سے اقدامات کیے گئے، جن میں ابھی آپ کو لاتعداد قانون دیے اور اختیارات دیے گئے. تو تاجروں کے خدشات ہیں کہ ابھی آر کے ظالمانہ ٹیکس سے ہمیں محفوظ کیا جائے. اس حوالے سے مریم نواز صاحبہ کیا حکمت عملی تیار کر رہی ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں یہ ہمیشہ کے لیے یہ ایک بحث ہے جی، اور اس بحث کے نتیجے میں میں تاجران کو یہ مشورہ دوں گا کہ بالکل اب وقت آن پہنچا ہے کہ ٹیکسز دیں گے تو یہ معیشت جو ہے وہ آگے بڑھے گی، گیو اینڈ ٹیک کر کے، یعنی کہ اپنے وہ تمام تر مطالبات جو ہے وہ ان کی بھی اگر کوئی پیچیدگی ہے اس کو دور کریں، میٹنگ کریں، ٹیبل پر بیٹھ کے ہر مسئلے کا حل نکلتا ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر وہ یہ کہیں کہ ہم نے ٹیکس دینا ہی نہیں ہے تو یہ بات نہیں ہوگی. ٹیکس تو دینا پڑے گا. ٹیکس دیں گے تو ہم مضبوط ہوں گے، ہماری قوم مضبوط ہوگی، ہماری معیشت مضبوط ہوگی، ہم ڈیلیور کر سکیں گے. ابھی دیکھ رہے ریسنٹلی جس طرح حالات ہیں، ان حالات میں معیشت کو آگے لے کے چلنا ہی بہت بڑی بات ہے. میں یہ اپریشیٹ کرتا ہوں میاں محمد شہباز شریف صاحب کو کہ جس طرح ایک کٹھن اپنا سفر میں وہ سفر جو ہر طرف جو ہے وہ اندھیری راتیں دکھا رہا تھا، لیکن میں کہتا ہوں کہ جو صبح کی کرنیں اس نے اس قوم کو دکھائی، اور جس جرأت اور بہادری کے ساتھ اپنے دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس کو ناکو چنے چبائے اور بتایا کہ الحمدللہ ہم خوددار قوم ہیں اور یہ قوم کے ساتھ ٹکرانا کوئی آسان کام نہیں ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد ہے. اور الحمدللہ ہم دیکھیں نہ دیکھیں، ہماری آنے والی نسلیں دیکھیں، پاکستان بلکہ پورے اسلام کی سربلندی کا جھنڈا جو ہے وہ اس خطے کے پاس ہوگا، اور انشاءاللہ تعالیٰ فتوحات کا سلسلہ جو ہے وہ یہیں سے شروع ہوگا. اچھا سر، بات آپ نے یہ کی تو پاک فوج کے سپہ سالار جنرل آصف منیر کے کردار کو اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیں وہ باکردار آدمی اور ایک نفیس انسان ہے، بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ حالانکہ دیکھیں بہت آمر آئے، میں ان کی حمایت نہیں کروں گا، میں ان کی مخالفت ہی کروں گا، لیکن جو قوم کے لیے مر جائے، جو قوم کے لیے مٹ جانے کے لیے تیار ہو جائے، نماز فجر ادا کر دے اور نماز فجر ادا کرنے کے بعد اس سنت پر عمل کرے کہ اب میرا حق بنتا ہے کہ اللہ اکبر کی یلغار جو ہے وہ پورے انڈیا پر پڑنی چاہیے. تو ان چیزوں کو مد نظر رکھتے جو سوم و صلوات کا پابند بھی ہو، شریعت پر اپنے تمام تر معاملات کو رکھ کے اور اپنے دشمن کے لیے بھی جو سوچ رکھتا ہو، اور پھر وہ دشمن جو پاکستان کو ہر مرتبہ ہر وقت میں ہری آنکھ سے دیکھتا تھا، آج اللہ کا یہ شکر ہے کہ وہ پاکستان کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنے سے پہلے 100 بار سوچے گا. اچھا سر، پہلے گندم غریب کی پہنچ سے دور تھی، آج بڑا مناسب جو ریٹ رکھا گیا ہے، مگر سر روٹی بدستور 15 روپے اور 25 روپے جو فروخت ہو رہی ہے، اس حوالے سے کیا کمیٹیاں تشکیل دی جائیں گی؟ دیکھیے مریم نواز صاحبہ کا یہ ویژن تھا کہ لوگوں کو روٹی سستی ملے. گندم کا ریٹ نہ نکالنا لوگوں کی صرف اور صرف
اپنا ان کے گھروں میں جو لالے پڑ چکے تھے اور آج ایک روٹی کو انسان ترسنا شروع ہو گیا تھا، اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے کسان ہمارے بھائی ہیں کہ اگر وہ اتنی فصلیں اپنی زمین سے وہ لے لیتے ہیں، اگر ایک فصل جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ان کو نقصان بھی ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم ریٹس نکالتے ہیں تو IMF کا بھی آپ کے سامنے معاملہ تھا، اور وہ ریٹس نکالنا جو ہے وہ غریب آدمی کے منہ سے وہ آخری نوالا بھی چھیننے والی بات تھی۔ ہم نے اسی لیے مارکیٹ میں اوپن ریٹ رکھا کہ آپ کی گندم جس بھاؤ بھی بک جائے آپ اپنا جو ہے وہ بیچ سکتے ہیں، جس طرح ہم نے چینی کا کیا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مریم نواز صاحبہ کا ہر قدم جو ہے وہ اٹھا رہی ہیں، وہ بڑا سمجھ سوچ کے اپنے آپ کو ناپ توڑ کے اس کے بارے میں بات کرتی ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ 5,000 فی ایکڑ کی ان کو جو ریلیف دیا، پھر ٹریکٹر کے پیچھے 10 لاکھ روپے دیے، پھر اسی طرح اپنا جو ہے وہ آسان قرضے اس سے ہٹ کے اپنا وہ کارڈ کے ذریعے دیے، پھر جو ان کی گندم تھی وہ ویئر ہاؤس بنایا، اور ان ویئر ہاؤسز میں جو ہے وہ الیکٹرک رسیدیں جو دی ہیں، پھر بھی یہ کہا کہ اگر آپ کی گندم مہنگی آپ سمجھتے بکنی چاہیے تو آپ ان میں اسٹور کر سکتے ہیں، اس کا کوئی کرایہ نہیں ہوگا، اور جب بھی آپ کو مہنگی لگے آپ بیچیں اور اسے اپنی اچھی خاصی رقم جو ہے وہ آپ وصول کر سکتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسی طرح کسان کو کافی ریلیف دینے کے بعد اگر کسان بھائی ہمارے بات کرتے ہیں تو پھر بھی اس کے بعد میں کہتا ہوں کہ ٹیبل کا دروازہ بند نہیں ہونا چاہیے، بیٹھ کے ڈائلاگ کا سلسلہ بند نہیں ہونا چاہیے، جو بہتری کسان کے لیے، کسان ہمارے بھائی ہیں اور میں ان کے دکھ درد کو سمجھتا ہوں کہ اس وقت وہ تھوڑا سا دل برداشتہ ہیں، ان کو نقصان ہوا ہے، لیکن اس نقصان کو دور کیا جا سکتا ہے انشاءاللہ آئندہ وقت میں۔ انشاءاللہ اسی مریم نواز صاحبہ کے زیر قیادت ہم انشاءاللہ نیگوشیشن کریں گے ان کے ساتھ، ان کو بٹھائیں گے اور اچھے طریقے سے اس کو مینج کریں گے۔ جی ناظرین، یہ تھے حاجی ملک وحید صاحب جو کہ مریم نواز صاحبہ کے ویژن کو فروغ دینے کے لیے اور تمام محکموں میں جو ہے وہ لاتعداد انقلابی اقدامات کے حوالے سے آج نیوز 24 کے حوالے سے بات کر رہے تھے۔ تو اسی کے ساتھ اپنے میزبان میرے مہمان کو نیوز 24 سے اجازت دیجیے۔ اللہ